क्या आ रहा है ना तरफ से हर साल नातिया मुशायरा रमजान में रखा जाता है और आपकी हमेशा इसमें आपका ताउन रहता है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम डॉक्टर नुसरत मेहंदी जो मदरसा शुक्र कमेटी सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और हमारे आज के शोहरा हज़रात का इस्तकबाल करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ नई खातमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा आपका इस्तकबाल करवाएंगी। और दरख्वास्त करता हूँ नदीम शाह साहब से, आप देवबंद से आए हैं, तशरीफ लाएं। ये हमारी छोटी बेटी बैठी आप नहीं मैं पूछ रही थी वो कितने लोग रहेंगे। नदीम शाह साहब देवबंद से हमारे साथ हैं। शिवकांत और रवि दोनों। मोहतरमा तारिका सुल्ताना साहिबा जो इलाहाबाद से आई हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। नुसरत मेहंदी साहिबा आपका इस्तकबाल करवाएंगी। उन लोगों को कौन आनंद पीछे तारिका सुल्ताना साहिब दरख्वास्त है मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा से, तशरीफ लाएं। शाइस्ता सना साहिबा आइए। अयाज अहमद अयाज साहब जो औरैया से तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। शफीक नैयरी साहब भोपाल से हैं, तशरीफ लाएं। शफीक नैयरी साहब। शाहिद असलम खालिदी साहब भी भोपाल से हैं, तशरीफ लाएं। सर आइए। फरमान ज़ियाई साहब से दरख्वास्त तशरीफ लाएं। फरमान ज़ियाई साहब। सरोज से हैं फरमान ज़ियाई साहब। दरख्वास्त से रफीक नागौरी साहब से जो उज्जैन से आए हैं, तशरीफ लाएं। रफीक नागौरी साहब। अकबर ताज साहब खंडवा से हमारे साथ हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अकबर ताज साहब खंडवा से आए। मैं दरख्वास्त करता हूँ साजिद हाशमी साहब से जो रायगढ़ से आए हैं मनसा, तशरीफ लाएं। साजिद हाशमी साहब। जी बहुत शुक्रिया। और मैं दरख्वास्त करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 10 बरस से नातिया मुशायरे के इनाकात करते हैं और आप लोग उसमें इसी तरह शिरकत करते हैं मोहब्बत के साथ। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि नात दीनी और मजहबी एतबार से भी अहम है और अगर अदब
اور شاعری کی بات کریں تو اس اعتبار سے بھی نعت کی اتنی ہی اہمیت ہے. یہ ہماری شاعری کی ایک بہت اہم صنف ہے. تو دونوں ہی اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کو نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کرنا چاہیے اور وہ کر رہی ہے. آج اس موقع پہ ہم جو ہمارے اردو کلاس کے کامیاب طلباء طالبات ہیں ان کا بھی یہاں پہ سرٹیفکیٹ کا ڈسٹریبیوشن ہوگا. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے کیونکہ دور دراز سے جو شعراء شاعرات آئی ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں اور ان کو جلدی فرصت ملے تو پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جو نعتیہ محفل ہے اس کی ابتدا ہم لوگ کر لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بعد میں کریں. اس موقع پہ میں جو ملک کے دور دور سے شاعر اور شاعرات یہاں تشریف لائے ان کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں, خاص طور سے استقبال کرتی ہوں. ایک بار آپ لوگ تالیاں بجا کے ان سب کو استقبال کرتے ہیں اور اجازت دیجیے اگر آپ لوگ اس کی اتنی تعریف کریں کہ نعیم اختر خاتمی صاحب جو آج کی نعتیہ محفل ان کی صدارت میں یہاں پر منعقد ہوگی. بہت بہت شکریہ. صدارت کی جو مسند ہے وہ قبول فرمائیں. نہیں بھائی جی بہت شکریہ اور اپنے درخواست صدر حرجہ بنشین صدر یارت میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے, زخم ہنر کو حوصلے لب کشائی دے, شہر سخن سے روح کو وہ آشنائی دے, آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سجھائی دے. تخییر ماہتاب ہو اظہار آئینہ, آنکھوں کو لفظ لفظ کا چہرہ دکھائی دے, اور پہروں کی تشنگی پہ بھی ثابت قدم رہوں, دشت بلا میں روح مجھے کر بنائی دے. بھوپال کے خوش فکر سامعین کرام اور تمام بیرونی اور مقامی شعراء اعزام اور آج کی مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے اراکین, خاص طور سے محترمہ نصرت مہدی صاحبہ, میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے, قبول ہو کے محبت سلام کرتی ہے. صدر محترم سے اجازت کے ساتھ اس مشاعرے کا آغاز چاہتا ہوں. میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے, قبول ہو کے محبت سلام کرتی ہے. محبت خدا کا پیغام ہے, محبت 1,24,000 مرتبہ آسمانوں سے زمین پر اتاری گئی. محبت منصور بن حلاج کے یہاں جب پہنچتی ہے تو سولی کے تخت پر چڑھ کر مسکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے. جب یہی محبت بلال حبشی کے یہاں پہنچتی ہے تو آپ کی وحدانیت کی معترف بن جاتی ہے. اور جب یہی محبت کربلا کے میدان میں پہنچتی ہے تو 3 دن پیاسے رہ کر باطل کو اپنا سر تو دے دیتی ہے لیکن سر جھکانا پسند نہیں کرتی ہے. اور جب یہی محبت دوستو, جب یہی محبت تاجدار مدینہ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جلوہ گر ہوتی ہے تو فرد محبت میں رب العالمین رحمت للعالمین کے خطاب سے آپ کو نواز دیتا ہے. اور یہیں پر اس محبت کا سلسلہ نہیں تھمتا ہے, یہیں پر اس محبت کا سلسلہ نہیں تھمتا ہے دوستو, بلکہ یہ محبت ایک ہی جست میں عرش معلیٰ پر نور سے نور کا سامنا کرا دیتی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے دھیرا تیرا. حضرات محترم, آئیے اس محبت اور عقیدت کے کارواں کو رواں دواں کرتے ہیں. دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں, تنویر مجسم کوئی نہیں. دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں, تنویر مجسم کوئی نہیں. اے رحمت عالم تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں.
حضرات آئیے اس سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ظاہر بات ہے کہ اس شخصیت اس عظیم ذات گرامی کے شان میں آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے جس کے لیے تقدیم و تاخیر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. حضرات میں یقین بات نہیں کرے جیسا مناسب سمجھوں گا ویسے اسی طرح آواز دیتا رہوں گا. آئیے حضرات میں 4 حصوں کی روشنی میں سب سے پہلے شاعر کو معذرت کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے, کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل ثبوت سے دل کو لہو کرے. حالانکہ یہ مقام نہیں ہے تیرا اے دوست پر دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے. میری مراد محترم آپ کے بھوپال کے ہی محترم شاہد اسلم صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. محترم شہید اسلم. روزوں کے کارن نہیں بابرکت رمضان, روزوں کے کارن نہیں بابرکت رمضان, برکت حاصل ہو گئی جب نازل ہوا قرآن, شاہد نازل ہوا قرآن. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں ایک سمان, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں ایک سمان. وہ ہے رب العالمین اب چاہے مان نہ مان, شاہد چاہے نہ مان. وہ جو ناچ کیا کہ ہونٹوں سے جب بھی کبھی لیا محمد نام, ہونٹوں سے جب بھی کبھی لیا محمد نام, پیڑا جھٹ سے ہٹ گئی آنے لگا آرام, شاہد آنے لگا آرام. سنتوں پہ چل کے دیکھو کیا ملے گا پھل, سنتوں پہ چل کے دیکھو کیا ملے گا پھل. حوض کوثر پہ ملے گا دست نبی سے جل, او شاہد دست نبی سے جل. جڑ علی تن فاطمہ شاخ حسن حسین, جڑ علی تن فاطمہ شاخ حسن حسین. اس نبی کے باغ میں گھر آنگن سکھ چین, شاہد گھر آنگن سکھ چین. اور ایک ناک سے کہ دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے, دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے. صرف پے کرے صرف وہ جمالی ہے, دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے. کہ ایک قرآن کاغذ پر ایک زمین پہ چلتا ہے, ایک قرآن کاغذ پر ایک زمین پہ چلتا ہے, ایک
نمود بود ان کی ذات سے ہی روشن ہے یہ نمود بود ان کی ذات سے ہی روشن ہے ورنہ ساری دنیا تو پے کرے خیالی ہے دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے. اور اس شعر کے اندر میں نے کچھ سیمبل کے طور پر علامت طور پر نام استعمال کیے. اس طرح ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں کہ فیض پا گیا جو بھی چشمہ نبوت سے فیض پا گیا جو بھی چشمہ نبوت سے وہ امام شافی ہے احمد و غزالی ہے دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے. اور مقدار ہے اس میں نے قافیہ کہ سیرت محمد پر رکھ نظر تو اے شاہد سیرت محمد پر رکھ نظر تو اے شاہد ان کا امتی ہو کر کتنا لاؤبالی ہے سیرت محمد پر رکھ نظر تو اے شاہد ان کا امتی ہو کر کتنا لاؤبالی ہے. ایک قرآن کاغذ پر ایک زمین پہ چلتا ہے ایک قرآن کتابی ہے ایک قرآن مثالی ہے دیکھو میرے آقا کی شان کیا نرالی ہے. آج کی صوبہ محفل کا میں ان کا مشکور ہوں. آئیے اس وقت بھوپال سے باہر چلتے ہیں آپ ہی کے صوبے کے حضرات محترم. میں ان کو اس لیے معلوم کرنا چاہتا ہوں آج ظاہر بات ہے کہ شخصیت کی شان اقدس میں یہ محفل آج سجائی گئی ہے منعقد کی گئی ہے. ان کے یہاں ایک صحابی تھے بہت ہی مقدس صحابی تھے جن کو آپ پر ایک صورت نازل کی تھی والنازعات غرقا والناشطات نشطا. عبداللہ ابن مکتوم کے قبیل سے ہی تعلق رکھنے والے کہوں گا وہ بھی مداح رسول تھے. اور یہاں پر ایک اور مداح رسول جو جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ مدح کرنے میں اپنے رسول کے پیچھے کہیں نہیں ہٹتے ہیں. ظاہر بات ہے مداحی کا رابطہ جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. آئیے حضرات میں ایسی ہی شخصیت کو 4 مصروں کی روشنی میں آباد سخن کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا. معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا. آپ پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے. پائے اقدس پہ ندامت سے جھکا جاتا ہوں یہ اجر تھے سرکار سراہنے آئے. حضرات ان 4 مصروں کی روشنی میں بارگاہ رسالت میں محترم السلام علیکم. بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. صدر محترم صاحب سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنی بات شروع کرتا ہوں. صاحب 4 مصرے حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. 4 مصرے یوں حاضر کرتا ہوں کہ یا خدا اپنے کرم کا تو اشارہ دے دے. یا خدا اپنے کرم کا تو اشارہ دے دے. میری بے نور نگاہوں کو نہ
دیکھ لوں میں بھی اسے تو جو سہارا دے. بہت شکریہ. دیکھ لوں میں بھی اسے تو جو سہارا دے. بہت بہت شکریہ سامعین حضرات. ایک عطا اور حاضر کرتا ہوں نعت رسول کا کہ یا رب یہ تاج بھی ہے دیوانہ رسول کا. یا رب یہ تاج بھی ہے دیوانہ رسول کا. اس کے سفر کو دے دے سفینہ رسول کا. آنکھوں کی پتلیوں میں نہیں روشنی تو کیا. آنکھوں کی پتلیوں میں نہیں روشنی تو کیا. دیکھوں گا من کی آنکھوں سے روضہ رسول کا. دیکھوں گا من کی آنکھوں سے روضہ رسول کا. مطلع ملاحظہ فرمائیے نعت پاک کا چند مطلع چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. شورا حضرات کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے مطلع کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں میں رنگ کالا دیا ہے. میں نے آقا دو جہان کی کملی پہ ذہن کیا اور وہاں سے مطلع نکالا ہے. صاحب دیکھیں آقا دو جہان کی کملی کا رنگ بھی کالا تھا. دیکھیں رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. دو جہاں کا وہی اجالا دو رنگ کملی کا جسے کی کالا ہے. دو جہاں کا وہی اجالا ہے. دو جہاں کا وہی اجالا ہے. اور سامنے نظر شیر مطلب خاصمات فرما لیں گے. سایہ ہو بھی تو کیسے ہو اس کا. سایہ ہو بھی تو کیسے ہو اس کا. سایہ ہو بھی تو کیسے ہو اس کا. سر سے پا تک جو نور والا سر سے پا تک جو نور والا ہے. رنگ کملی کا جس کی کالا. بہت بہت شکریہ. سامنے ذرا بہت شکریہ. اور ایک شعر اور بطور خاص بات فرمانے شعر دیکھیں گے. بعد اس نے ہی پیٹ پہ پتھر بعد اس نے ہی پیٹ پہ پتھر جس کے صدقے ہر ایک نیوار
ایک نوالا ہے رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں کہ مرتبہ اس نبی کا کیا ہوگا, کیا ہوگا, مرتبہ اس نبی کا کیا ہوگا, مرتبہ اس نبی کا کیا ہوگا, رتبہ امتی کا جس کی آلہ ہے, رتبہ امتی کا جس کی آلہ ہے, رنگ کملی کا جس کی کالا ہے. اور میرے سرکار کی حفاظت کو, حفاظت کو, میرے سرکار کی حفاظت کو, میرے سرکار کی حفاظت کو, غار پر مکریوں کا جالا, غار پر مکریوں کا جالا ہے, غار پر مکریوں کا جالا ہے. اور مرتبہ طور خاص مطلب حاصل کرتا ہوں کہ تاج میرے نبی کی آمد میں, تاج میرے نبی کی آمد میں, تاج میرے نبی کی آمد میں, فرش کو رحمتوں میں ڈھالا ہے, رنگ کملی کا جس کی کالا ہے, دو جہاں کا وہی اجالا ہے. سہرانی محفل کو اور مقدس کروا دیا. ہم شکر گزار ہیں اور میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. بھوپال کے باشندگان, آپ نے مصرے پکڑ پکڑ کر آپ نے بہت خوبصورت داد دی ہے, آپ نے مصروں کی حفاظت کی ہے اور آپ نے داد دینے کے ساتھ ساتھ ان کا انصاف بھی کیا ہے. آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے نعت پاک کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک بھی رہا ہے. شہر مبارک کا تذکرہ بھی نعت پاک کا ایک حصہ بن گیا ہے اور اس پر بھی کئی شعراء نے بہت اچھے شعر کہے ہیں. مجھے آپ کے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے, مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے, میں عشقوں سے نام محمد لکھوں مجھے دوسری روشنائی نہ دے. حضرات آئیے اسی قسم کے اسی قبیل کے وہ ایک شاعر ہماری فہرست میں ہیں. میں محترم رفیق ناگوری صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. محترم محترم حضرات السلام علیکم. صدر محترم کی اجازت سے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. ہے میں عشق احمد کا جن کو سرور,
ہے میں عشق احمد کا جن کو سرور، ان کے نشے پہ ہو کیوں نہ ہم کو غرور، بزم نعت رسول خدا ہے سجی، بزم نعت رسول خدا ہے سجی، ہے رفیق اس میں شامل فرشتے ضرور، ہے رفیق اس میں شامل فرشتے ضرور۔ اور ایک بطور پیش کرتا ہوں دوستو، طیبہ سے بہت دور ہوں دشوار ہے جینا، طیبہ سے بہت دور ہوں دشوار ہے جینا، فرقت کے سمندر میں ہے غرقاب سفینہ، فرقت کے سمندر میں ہے غرقاب سفینہ، کمزور سہی لاکھ مگر عزم جواں ہے، کمزور سہی لاکھ مگر عزم جواں ہے، پیدل میں چلا جاؤں گا ایک روز مدینہ۔ اور مطلب ایک سے دیکھیے، پیاسے ہیں کتنے لوگ سمندر کے باوجود، پیاسے ہیں کتنے لوگ سمندر کے باوجود، دنیا بھٹک رہی ہے پیغمبر کے باوجود، دنیا بھٹک رہی ہے پیغمبر کے باوجود، میرے رسول پاک وہاں تک پہنچ گئے، میرے رسول پاک وہاں تک پہنچ گئے، جبریل جا سکے نہ جہاں پر کے باوجود، میرے رسول پاک وہاں تک پہنچ گئے، جبریل جا سکے نہ جہاں پر کے باوجود، جبریل جا سکے نہ جہاں پر کے باوجود، حسرت یہی ہے میری اگر سن لے رب میرا، حسرت یہی ہے میری اگر سن لے رب میرا، اڑ کر مدینے جاؤں کٹے پر کے باوجود، اڑ کر مدینے جاؤں کٹے پر کے باوجود۔ ایک مطلب دو شعر یہ دیکھیں دوستو، ہنسی خوابوں کا مسکن ہو گیا ہے، ہنسی خوابوں کا مسکن ہو گیا ہے، مدینہ دل کی دھڑکن ہو گیا ہے، مدینہ دل کی دھڑکن ہو گیا ہے، نبی کا نام جس پہ میں نے لکھا، نبی کا نام جس پہ میں نے لکھا، تو وہ پیپل بھی چندن ہو گیا ہے، تو وہ پیپل بھی چندن ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے نئے طریقے کی بات کہیے، دیکھیے نعیم صاحب کہ غلامی میں نبی کی اتنا بھولا، غلامی میں نبی کی اتنا بھولا، میرا سینہ بھی چھپن ہو گیا ہے، غلامی میں نبی کی اتنا بھولا، میرا سینہ بھی چھپن ہو گیا ہے۔ ترنم سے میں بکرا روزی سے پیش کرتا، دیکھیے دعائے انداز میں نعت کہیے، دیکھیے دعا ہے میری بخشش کا یہی سامان ہو جائے، دعا ہے میری بخشش کا یہی سامان ہو جائے، دعا ہے میری بخشش کا یہی سامان ہو جائے، خدایا میرا لہجہ لے جائے حسان ہو جائے، خدایا میرا لہجہ لے جائے حسان ہو جائے، سجا لے ہم اگر ہونٹوں پہ اپنے نعت کے مصرے، سجا لے ہم اگر ہونٹوں پہ اپنے نعت کے مصرے، بدن گلزار ہو جائے زباں گلدان ہو جائے، بدن گلزار ہو جائے زباں گلدان ہو جائے۔ یہ شعر خاص طور سے اس مہینے کے لیے دیکھیے، کروں سحری حرم میں اور افطاری مدینے میں، کروں سحری حرم میں اور افطاری مدینے میں، کروں سحری حرم میں اور افطاری مدینے میں، مقدر میں رقم ایسا کوئی رمضان ہو جائے، مقدر میں رقم ایسا کوئی رمضان ہو جائے، نبی کا عشق ہر ایک رخ سے سودا فائدے کا ہے، نبی کا عشق ہر ایک رخ سے سودا فائدے کا ہے، نبی کا عشق ہر ایک رخ سے سودا فائدے کا ہے، یہ ممکن ہی نہیں اس میں کوئی نقصان ہو جائے، نبی کا عشق ہر ایک رخ سے سودا
पेश करता हूँ दोस्तों, मिलेगा। यही है इल्तिजा फरियाद इतनी है मेरे मौला, यही है इल्तिजा फरियाद इतनी है मेरे मौला, रफीक एक दिन तेरे मेहमान का मेहमान हो जाए। हुजूर के पास जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। नाम सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। आइए इसी सुन्नत के कौन बनता है रसूल, आप ही के शहर के मोहतरम शफीक नैयरी साहब की खिदमत में चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप शफक मैं रमजान मुबारक की मुबारक मौके पर आप तमाम हज़रात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर नाचीज से बुलाया। सदर मोहम्मद के साथ आपकी समात नाते पाक का मदद करता हूँ। समझ करम इतना तुम जुना चीज पर सरकार हो जाए, करम इतना तुम जुना चीज पर सरकार हो जाए, करम इतना तो मुझ नाचिस पर सरकार हो जाए, मोहब्बत से तुम्हारी दिल मेरा सरशार हो जाए, मोहब्बत से तुम्हारी दिल मेरा सरशार हो जाए। उम्मत का हिस्सा भी समझ मेरा ईमान है जो खादिम सरकार हो जाए, मेरा ईमान है जो खादिम सरकार हो जाए, मेरा ईमान है जो खादिम सरकार हो जाए, तो फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए, फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए, मेरा ईमान है जो खत में सरकार हो जाए, तो फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए। तो फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए, और यही एक आरज़ू है एक ज़माने से मेरे दिल में, यही एक आरज़ू है एक ज़माने से मेरे दिल में, यही एक आरज़ू है एक ज़माने से मेरे दिल में, कि मुझको आपके दरबार का दिया
ये विषय समझ जी कीजिए। अता फरमाए इरशाद। फंसा हूँ गम के तूफान में, तला तुम खेज मौजों में। फंसा हूँ गम के तूफान में, तला तुम खेज मौजों में। फंसा हूँ गम के तूफान में, तला तुम नजर जो आप फरमा दे तो बेड़ा जाए। नजर जो आप फरमा दे पार हो जाए। उनके तूफान में तला तुम तेज मौजों में। मुझे भी नात गोई का शरफ आका अता कर दे। आमीन आमीन कभी हज़रत मेरे क्या आजिज़ी के सारी क्या इज्जत के सारी है। मुझे भी नात गोई का शरफ आका अता कर दे। मुझे भी नात गोई का शरफ आका अता कर दे। करम मुझे बेहुनर पर सैयद अबरार हो जाए। करम मुझे बेहुनर पर सैयद अबरार हो जाए। मक्का समझ लीजिए जरा कि मदीना तैयबा से जिसके दिल के तार जुड़ जाए। मदीना तैयबा से जिसके दिल के तार जुड़ जाए। मदीना तैयबा से जिसके दिल के तार जुड़ जाए। शफ़क़ हो आदमी वल्लाह पुरअनवार हो जाए। शफ़क़ हो आदमी वल्लाह पुरअनवार हो जाए। करम इतना तो मुझ ना चीज पर सरकार हो जाए। सुभान अल्लाह। चंद्र शेर जी अता मेरा ईमान है जो खातिमे सरकार हो जाए। मेरा ईमान है जो खातिमे सरकार हो जाए। तो फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए। तो फिर सारा जमाना उसका ताबेदार हो जाए। एक मतलब और दो तीन शेर वाले खूबसूरत सवाल। बहुत शुक्रिया। दूसरे दौर में असल
اصل میں کی ملت ہے، ظاہر بات ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا جو عرصہ ہے اس میں اپن کو کسی طرح اس پروگرام کو کرنا ہے. بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی آپ نے نعت پاک پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرما لے. دیدی بخشی بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی بھی ہے، بہت ہی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آپ کی پڑھی ہے. حضرت میں ایک بار پھر آپ تمام بہتان کے سامعین اور محترمہ ڈاکٹر نصرت مہدی صاحبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت شعرا کا یہ گلدستہ سجایا ہے جو نعت پاک کے لیے یہاں پر جمع ہوا ہے. آئیے حضرات اس طریقے ایک اور شاعری کی جانب چلتے ہیں. حضرات محترم، جب فن کو فنکار اپنا پڑھنا بچھونا، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی محبت اور عقیدت بنا لیتا ہے تو پھر وہی فن اس کی روح کی تسکین کا سامان بن جاتا ہے. آئیے حضرات ایک ایسے ہی شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعت پاک کہنے کو اپنی روح کی تسکین بنا لیا ہے. میری مراد محترم ساجد ہاشمی صاحب سے ہے جو راج گڑھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائے گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. آئیے حضرات نعت پاک کے لیے میں محترم ساجد ہاشمی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت پاک پیش کریں. نعت پاک کے پہلے 4 مصرے دعائیہ پیش کر رہا ہوں. ایک گزارش کر چلوں سائز صاحب، معذرت کے ساتھ بہت گزارش کر چلوں کہ وقت کی قلت ہے، فہرست ہماری طویل ہے تھوڑی سی. ایک جی ہاں آپ سے ہی نہیں، سبھی تمام جتنے بھی شعراء ہیں ان تمام سے معتبرہ گزارش ہے. معتبرہ حالانکہ اس محبت اور عقیدت کا سلسلہ اتنا لمبا ہے کہ یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہم دن بھر 24 گھنٹے اگر نعت پاک پڑھتے رہیں تو ہم اس نعت پاک کو نہ تو ہمارا دل بھرے گا نہ آپ کو سننے سے نہیں بھرے. میں مناسب سمجھنے گزارش ہی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سے اس بات کریں. جی جی. رب دنیا بھکاری ہوں مجھے ایسی عطا دے دے. رب دنیا بھکاری ہوں مجھے ایسی عطا دے دے، ہر ایک انعام کے مالک رضائے مصطفیٰ دے دے. ہر ایک انعام کے مالک رضائے مصطفیٰ دے دے. اور میں یہ اشعار ساجد مصطفیٰ کی نظر کرتا ہوں، میں یہ اشعار ساجد مصطفیٰ کی نظر کرتا ہوں، میرے الفاظ کو یا رب گلوں کا مرتبہ دے. نعت کا مطلب پیش ہے. سرکار اگر آپ نے پالے نہیں، سرکار اگر آپ نے پالے نہیں ہوتے، منگتوں کو میسر یہ نوالے نہیں. سرکار اگر آپ نے پالے نہیں ہوتے، منگتوں کو میسر یہ نوالے نہیں ہوتے، اور گر آپ کا انوار نمایاں نہیں ہوتا، آپ کا انوار نمایاں نہیں ہوتا، دنیا میں چمکدار اجالے نہیں ہوتے. آپ کا انوار نمایاں نہیں ہوتا، دنیا میں چمکدار اجالے نہیں ہوتے. اور یہ ہے کہ اللہ محمد کو نرالا نہ بنا، محمد کو نرالا نہ بناتا. سرکار کے منگتے بھی نرالے نہیں، سرکار کے منگتے بھی نرالے نہیں ہوتے. اور تہذیب و تمدن جو سکھایا نہیں ہوتا، تمدن جو سکھایا نہیں ہوتا، دنیا میں محبت کے مقالے نہیں ہوتے، دنیا میں محبت کے مقالے نہیں ہوتے. بے ساختہ سرکار کی چوکھٹ سے لپٹ جا، بے ساختہ سرکار کی چوکھٹ سے لپٹ جا. اظہار محبت پہ تو تالے نہیں ہوتے. سرکار کی چوکھٹ سے لپٹ جا، اظہار محبت پہ تو تالے نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ کہ گر آپ کے اکرام کا سایہ نہیں ہوتا،
گر آپ کے اکرام کا سایہ نہیں ہوتا دنیا میں ہمیں پوچھنے والے نہیں، دنیا میں ہمیں پوچھنے والے نہیں ہوتے. اور شعر خاص طور پر پیش ہے کہ ڈر جائیں حوادث سے، ڈر جائیں حوادث سے رہے عشق بدل دیں، ڈر جائیں حوادث سے رہے عشق بدل دیں، ایسے تو تمہیں چاہنے والے نہیں. ڈر جائیں حوادث سے رہے عشق بدل دیں، ایسے تو تمہیں چاہنے والے نہیں ہوتے. اور کشتی کو جو کرتے ہیں محمد کے کشتی کو جو کرتے ہیں محمد کے حوالے، طوفان میں بھی طوفان کے حوالے نہیں ہوتے. کشتی کو جو کرتے ہیں محمد کے حوالے، طوفان میں بھی طوفان کے حوالے نہیں ہوتے. اور پکا پیش ہے کہ مصروف جو رہتی ہے سدا ذکر میں ساجد، مصروف جو رہتی ہے سدا ذکر میں ساجد، ہر ایسی زبان پہ کبھی چھالے نہیں ہوتے.